سردار بنایا کہ پیار دے سے تو تے مارن لگ پیا ہے، تیرا کام ای پہرا دینا تو وسدے گھر اجاڑن لگ پیا ہے۔ کہ سردار بنایا کہ پیار دے سے تو تے مارن لگ پیا ہے، تیرا کام ای پہرا دینا تو تے وسدے گھر اجاڑن لگ پیا ہے۔ جو تائیں ظلم کیتے خدا پچھسی، ہر مظلوم اگاں پچھسی۔ جو تائیں ظلم کیتے خدا پچھسی، ہر مظلوم اگاں پچھسی۔ پہلے چیخ دے چلاندے ہاسے، اگاں تو بھی ہاں ساڑن لگ پیا ہے۔ ہن دس سی بھی نہ کراں، میاں رہ تو میاں ہے تاں پھر میں کی کراں، خیال کی یہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضیاء میکن آفیشیل کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمن میکن، اور آج کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ اعظم سواتی کے حوالے سے ہے، کہ جس میں وہ ایک ماں کے ساتھ، قوم کی ایک بہن بیٹی کے ساتھ ظلم کی انتہا کرتا ہے۔ اور یہ میں چل کے آگے بتاتا ہوں کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، علم ہونا چاہیے۔ اور جس طرح آج اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، تکلیف ہونی چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ اگر جس طرح وہ رو رہے تھے، جس طرح ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اگر یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، تو واقعی غلط ہے۔ لیکن اگر جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے ڈیفینیٹلی یہ غلط ہے۔ تو جس طرح کچھ ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایڈیٹنگ کر کے جھوٹ موٹ کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے، تو خیر، لیکن اگر جھوٹ ہے تو اس نے غلط کیا ہے، بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے۔ اگر سچ ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ لیکن آگے چل کے جس طرح وہ رو رہے تھے، کیا اس کا دکھ ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کا غم ہے، اس کا درد ہے، اس کی تڑپ ہے؟ کیا کسی دوسرے بندے کی، کیا کسی تیسرے بندے کی، تھرڈ پرسن کی جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے؟ اس کا دکھ نہیں ہے؟ اس کی افسوس نہیں ہے؟ اسی طرح میری ایک نظم کا بند ہے، پنجابی میں ہے، کہ سردار بنایا کہ پیار دے سے تو تے مارن لگ پیا ہے۔ سردار بنایا کہ پیار دے سے تو تے مارن لگ پیا ہے، تیرا کام ای پہرا دینا تو وسدے گھر اجاڑن لگ پیا ہے۔ کہ سردار بنایا کہ پیار دے سے تو تے مارن لگ پیا ہے، تیرا کام ای پہرا دینا تو تے وسدے گھر اجاڑن لگ پیا ہے۔ جو تائیں ظلم کیتے خدا پچھسی، ہر مظلوم اگاں پچھسی۔ جو تائیں ظلم کیتے خدا پچھسی، ہر مظلوم اگاں پچھسی۔ پہلے چیخ دے چلاندے ہاسے، اگاں تو بھی ہاں ساڑن لگ پیا ہے۔ ہن دس سی بھی نہ کراں، میاں رہ تو میاں ہے تاں پھر میں کی کراں، خیال کی یہ تیرا، تین ہن جی کراں۔ جب یہ اقتدار میں تھے، وزارت کے ایک خاص عہدہ پر، ایک خاص منصب پر فائز تھے ان کا خاندان، تو اس وقت ایک غریب کمزور خاندان پر جس طرح انہوں نے ظلم ڈھایا، باجوڑ کے ایک غریب ماں پر اور اس کے خامند پر، بیٹوں پر جس طرح ظلم ڈھایا ایک گائے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو کیا خیال ہے، اس کی ہاں نہیں تھی، اس کا دکھ نہیں تھا؟ کیا وہ روئی نہیں تھی؟ کیا وہ چلائی نہیں تھی جب ان کے لہجے میں فرعونیت تھی، جب ان کے الفاظ میں فرعونیت تھی، جب ان کے دل و دماغ میں فرعونیت تھی؟ اور اس طرح اس قدر یعنی کہ یہ آگے نکل گئے تھے کہ ایک انسانیت کا جو درد ہے، انسانیت کی جو تڑپ ہے، فکر ہے، وہ بھول گئے تھے، اور آج ان کو اپنا وہ دکھ یاد آ رہا ہے۔ اور میں ان کے ساتھ ساتھ تمام احباب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے، کسی ایک عہدے پر ہوتا ہے،
اس کے لب و لہجے میں جو ہے وہ فرعونیت ہوتی ہے، لیکن جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے جو ہے نا وہ انسانیت کے دائرہ کار میں رہ کر چلنا چاہیے، بلکہ وہ دائرہ کار جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، وہ دائرہ کار انسانیت کا دائرہ کار، اور وہ دائرہ کار جو قانون اور آئین کا دائرہ کار ہے۔ تو لہذا ہم جو ہے وہ ہر دائرہ کار توڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو خیر، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج اس رونے دھونے سے، اس تکلیف سے بہتر یہی ہے کہ اپنے اللہ سے معافی مانگی جائے، اور ان مظلوموں سے معافی مانگی جائے جن پر یہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ شاید یہ تو وہ ایک عام ویڈیو وائرل ہو گئی، یا ایک بات تھی، جو چیز تھی وہ وائرل ہو گئی، معاشرے کو، لوگوں کو، امت کو، قوم کو پتہ چل گیا، تو سبھی حضرات کو پتہ ہے، علم میں ہے، صحافی حضرات، تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کی شاید ہو سکتے کئی مظالم ہوں، کئی ظلم اس طرح کے ہوں جو وائرل نہ ہو سکے ہوں، لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اب وہ یہ بہتر جانتے ہیں یا میرا رب بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال اپنا دکھ دکھ ہے، کسی کا دکھ دکھ نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت